پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاکستان وہ ایک خوش قسمت ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، چاہے آپ اس کے موسم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا جغرافیہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے منرل ریسورسز، نیچرل ریسورسز، تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور جس طرح برطانیہ بر صغیر پاک و ہند کو لوٹتا رہا، انگریز حکمران تو چلا گیا، اس کے بعد ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ یہاں جو حکمران آئے پچھلے 73 سالوں میں، انہوں نے گدوں کی طرح اس پاکستان کو باقاعدہ طور پہ نوچا، اور ایک جنریشن ختم ہوئی تو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے جو براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ آپ جب ان کیسز کو دیکھتے ہیں اور ان کا تسلسل دیکھتے ہیں تو ایک جنریشن چلی جاتی ہے، اس کی اگلی جنریشن یہ کام شروع کر دیتی ہے۔ لیکن ہمارے نظام میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ان لوگوں کا احتساب ہو سکے۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں اور ان کی کسی جیب میں آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ہر دور کے بڑے بڑے لوگ، ایک جیب میں وہ نکلتے ہیں، دوسری جیب میں آپ کو سیاستدان نکلتے ہیں، اندر والی کسی جیب میں بیوروکریٹ چھپائے ہوئے ہوں گے۔ اور نظام انصاف پہ جوڈیشل ریفارمز تو ہم نے کی نہیں ہے، جو اپوائنٹمنٹ کا ایک سلسلہ بھی ہے کہ جناب ایک تو جوڈیشل آفیسرز آتے ہیں اور بہت اچھا کیریئر ان کا ہوتا ہے، کنٹروورسیز میں پڑتے نہیں، لیکن جو سیاسی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں ایک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جناب ججوں کو فون کر کے فیصلے لکھوائے بھی جاتے ہیں، ججوں پہ احسانات بھی کیے جاتے ہیں، دیکھیں جی میں نے آپ کو اپوائنٹ کروایا تھا، اب یہ فیصلہ ذرا میرے حق میں کر دیں۔ یہ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یہ اور ویل ڈاکومنٹڈ ہماری یہ تاریخ ہے۔ تو کیا یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا؟ سیاسی بلیک میلنگ ہوتی رہے گی، پس پردہ ڈیلیں ہوتی رہیں گی، جو چور اچکا ڈاکو پاکستان کو لوٹتا رہے، نوچتا رہے، انہیں ہم کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا NRO دیتے رہے، اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ پچھلے 2.5 سال سے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بارہا ایک ہی بات کر رہے ہیں، کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ بہت اچھی بات ہے، اصولی بات ہے، ہونا بھی ایسی چاہیے، لیکن اس بات پہ شک اس وقت پڑتا ہے جب نواز شریف صاحب کو انہی کی کابینہ جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان صاحب کر رہے تھے، اس حکومت نے باہر جانے دیا، اور پھر ہمیں بتاتے رہے کہ جناب یہ تو جعلی رپورٹس تھیں، شاید میڈیکل جعلی رپورٹس تھیں۔ اب کتنا عرصہ ہو گیا گئے ہوئے، آج تک ناظرین آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ جعلی اگر رپورٹس تھیں تو کس نے پوری پنجاب حکومت کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، پوری وفاقی کابینہ، پورے نظام کو جس نے ماموں بنایا، کیا وہ نام آپ کے سامنے آیا؟ نہیں۔ تو پھر ہم اس کو کیا سمجھیں کہ کیا ایک اور ڈیل ہوئی ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 ممبر بینچ نے GIT کے بعد ایک سٹنگ وزیر اعظم کو نااہل کیا تھا، لیکن ڈیل کہیں نہ کہیں تو ہوئی، کسی نہ کسی نے تو یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جائے۔ اور اس وقت حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے، وزیر اعظم پاکستان آن ریکارڈ ہیں کہ ہاں جناب کچھ ملکوں کے بادشاہ، کچھ شہزادوں نے بھی کہا تھا کہ جناب ان پہ رحم کریں، انہیں باہر جانے دیں، لیکن پبلکلی سٹینس یہ تھا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن پھر اچانک رحم آ گیا، میڈیکل رپورٹس آ گئیں اور یہ کارروائی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اب آپ ایک اور کیس دیکھ لیں، پچھلے چند دنوں سے ایک طوفان آیا ہوا ہے کہ جناب جہانگیر ترین صاحب آ گئے، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ یہ 40 لوگ کھڑے ہو گئے، اور باتیں جہانگیر ترین صاحب کیا کر رہے ہیں؟ باتیں وہی کہ جناب احتساب نہیں، یہ تو انتقامی کارروائی ہے۔ اور جب آپ انتقام کا لفظ سنتے ہیں تو یہ آپ کو اتنا گھسا پٹا سنا سنایا لفظ لگتا ہے کہ 1990 کی دہائی، اور یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ احتساب کے قوانین انہوں نے بنائے، احتساب کمیشن انہوں نے بنایا، جس کے بعد باقاعدہ طور پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس میں سے ایوالو ہوا، اور پیپلز پارٹی یہ الزام نون پہ لگاتی رہی، نون پیپلز پارٹی پہ لگاتی رہی، اب نون اور پیپلز پارٹی مل کے تحریک انصاف پہ لگا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر خاص طور پہ وہ لوگ جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے، جن کی اپنی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا نظریہ کوئی نہیں ہے، وہ اپرچونسٹ ہیں، پولیٹیکل اپرچونسٹ ہیں، جن کو جب بھی موقع ملا، جو بھی حکومت آئے گی، وہ مفاد پرست حکومت میں شامل ہونے کے لیے اپنی وفاداریاں بدل لیں گے، ان کا سیاسی نظریہ کوئی نہیں ہے۔ اب ایسے لوگ جو ہیں، ان کو کنٹرول کون کرتا ہے، ان کو اکٹھا کون کرتا ہے؟ یہ شاید کوئی ایسا ڈگڈگی بجانے والا ہے جو بندر کا ناچ چاہتا ہے کہ اس ملک میں چلتا رہے، اور ایسے لوگ اس سسٹم میں پرورش پاتے رہیں کہ ڈگڈگی بجائی اور اس کو کہا بچہ جمورہ ناچ کے دکھا،
بچہ جمورہ ادھر ہو جا، بچہ جمورہ ادھر ہو جا، اور وہ اس بندر کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر پولیٹیکل اپورچونسٹ اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ جو ایک پیالی میں چائے کی پیالی میں طوفان آیا، وہ سڈنلی بیٹھ کیسے گیا؟ سڈنلی جو ایک رات پہلے تک بڑے بڑے بیانات دے رہے تھے کہ جی عمران خان ہمارا لیڈر نہیں ہے، ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، راتوں رات کیا ہوا؟ یہ وہ ناظرین پوشیدہ راز ہیں جو سب کو معلوم ہے، اور خاص طور پہ جو پاور کوریڈورز ہیں، جو وفاقی دارالحکومت ہے، اس میں بڑے چھوٹا سا یہ شہر ہے، یہاں پہ جو بھی کارروائی پڑتی ہے کہیں نہ کہیں سے اس کی سنگن پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات میں ناظرین آج کا بڑا سوال ہمارا یہی ہوگا پروگرام میں کہ یہ احتساب کا عمل کیا پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ کیا ہم اس ملک میں اگلی جو جنریشن آنی ہے، ہم پہلے تو کہتے رہے جی ہمارے بڑوں نے کچھ نہیں کیا، یہ ہو گیا، اس طرح سے ملک خراب ہو گیا، اگلی جنریشن کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ وہ بھی اگلے 10 سال 20 سال یہی رونا روتے رہیں، یہی چہرے ہمیں نظر آتے رہے، ان کی اولادیں آ کے پاکستان پہ اپنے نہ ٹیکس کا جواب دیں، نہ منی ٹریل دیں، نہ ایف بی آر کو جواب دیں، نہ ایف آئی اے کو جواب دیں، نہ ایس سی سی پی کو جواب دیں، نہ نیب کو جواب دیں، اور یہ پتلی تماشا اسی طرح چلتا رہے؟ یہ آخر ختم ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اور کمٹمنٹ، کیونکہ یہ خواب پاکستان تحریک انصاف نے دکھایا تھا، تو آج انہی سے سوال کرتے ہیں کہ 2.5-3 سال میں اس احتساب میں حاصل کیا کیا؟ اور ہمارے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے مشرع احتساب اور داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ آپ سے سوال کروں، وزیر اعظم نے ناظرین آج مافیاز کا ذکر کیا۔ جی ہاں، اسی طرح کا مافیا جس طرح الکپون ایک مافیا تھا جو کہ ٹیکس ایویژن پہ پکڑا گیا۔ آج کل آپ کو لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہوں گے کہ جناب دیکھیں شوگر کمیشن کی انکوائری چل رہی ہے، ایف آئی آر میں چینی کا تو ذکر نہیں ہے۔ الکپون کے بھی بے تحاشا کرائمز تھے، لیکن پکڑا ٹیکس ایویژن پہ گیا۔ جو صاحب آج کل یہ سارا ایک تماشا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان پہ بھی آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ نے بلینز کے ان کے اکاؤنٹ آئیڈینٹیفائی کیے جو پاکستان تحریک انصاف حکومت سے آنے سے پہلے تھے۔ اور وزیر اعظم نے مافیا کے حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو ہمارے مخالف ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں، ان کو خوف یہ ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں، تو اس لیے پہلے دن سے شور مچا دیتے ہیں کہ فیل ہوگی گورنمنٹ۔ خواہش ہے ان کی فیل ہونے کی، کیونکہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ جی، ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، اور قانون کے سامنے برابری، اس حوالے سے کیا کہا وزیر اعظم؟ جب قانون کے سامنے لوگ ایک برابر نہیں ہوتے تو وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے، مائٹ از رائٹ۔ اور یہ جو سارا شور مچا ہوا ہے آپ نے، یہ جو سارے مافیاز، کبھی کوئی مافیا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بلیک میل کرتا ہے، اس کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے، لیکن اگر ہمیں این آر او نہ دیے یا پریولیجز نہ دیے یا امیونٹی نہ دی۔ جی ناظرین، اور قانون کے حوالے سے کہ جناب یہ مافیاز کیا کبھی قانون کے نیچے آئیں گے؟ جو خواہش ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، جو وہ خواہش لے کے سوال بھی اٹھاتے ہیں، بتاتے بھی رہتے ہیں، اور قانون جس کو کہا جاتا ہے سب کے لیے برابر ہے، لیکن یونائٹڈ نیشنز کی جب آپ ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ پاکستان میں جو اشرافیہ ہے یہ قانون صرف اس کے لیے ہے۔ وہ اشرافیہ جو آج پٹیشن فائل کرے گی تو دوپہر کو اس کو ریلیف مل جائے گا، کل مل جائے گا ان کو ریلیف۔ پاکستانی الکپونز کے لیے یہ والی عدالتیں ہیں، نظام انصاف ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کا نظام عدل صرف امیر اور طاقتور لوگوں کے لیے، غریب آدمی کے لیے نہیں۔ اور وزیر اعظم کیا کہتے ہیں قانون کی برابری کے حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں ان ساروں کو قانون کے نیچے لے کے آؤں۔ پہلی دفعہ پاکستان میں رول آف لا قائم کریں۔ اگر کسی نے کلاسک ایگزامپل دیکھنا ہے پاکستان میں کیا ہوا، 90 کی دہائی میں 88 میں پیپلز پارٹی پاور میں آئے، آصف زرداری سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس۔ 90 میں پیپلز پارٹی جاتی ہے، آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں کرپشن پہ۔ 93 میں نون لیگ جاتی ہے، پیپلز پارٹی پھر پاور میں آتی ہے، وہ جیل سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس۔ اور 96 میں جیسی پیپلز پارٹی جاتی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں۔ تو وہ قانون کی حکمرانی نہیں تھی، طاقت کی۔ جب طاقت میں آؤ سارے کیسز ختم، جیسے ہی آپ طاقت سے جاؤ سیدھا واپس جیل میں۔ تو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، تحریک انصاف، قانون کی جنگ۔ جی، قانون کی جنگ۔ اور ناظرین، جو وزیر اعظم نے مثالیں جی جس دور کی مثالیں تھیں، اس میں جو محلاتی سازشیں ہیں، ان محلاتی سازشوں میں کون کون ملوث ہے،
وہ تمام کردار آج ہمارے سامنے ہیں اور ان میں سے کسی کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا، ان میں سے کسی کا بھی انجام باعزت نہیں ہوا۔ جی ہاں، تاریخ بہت سارے جو ہیرو اپنے دور کے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جب وہ بیک ڈور ڈیلز کرتے ہیں تو انہیں تاریخ انصاف کرتی ہے ان کے ساتھ، ایسے حالات پیدا کرتی ہے کہ پھر تاریخ میں وہ ویلن کے طور پہ یاد رکھے جاتے ہیں جو یہ محلاتی سازشیں کرتے ہیں۔ اور احتساب کی جب بات ہے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے راجہ ریاض کہتے ہیں کہ 2.5 سال میں جو پچھلے تقریباً دور حکومت ہے، احتساب پہ کارکردگی 0 ہے۔ کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب یہ سارا کچھ جو ہے ہر چیز کو وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا ہر چیز میں رزلٹ جو ہے وہ 0/0 ہے، چاہے وہ نون لیگ کے خلاف ہو، چاہے وہ کیو لیگ کے خلاف ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو، وہ سازش ضرور کرتے ہیں لیکن رزلٹ انہیں، میں ریکویسٹ آپ کے پروگرام کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اس طرح کرے کہ کم از کم اگلا آدمی کوئی پکڑا جائے، اس سے کچھ برآمد ہو۔ ان کی آج تک کی جو پروگرس ہے وہ 0/0/0 ہے۔ شہزاد اکبر صاحب بڑی جنون ڈیمانڈ ہے، جس کو پکڑیں کچھ اس سے برآمد ہو، کوئی کنوکشن ہو۔ آپ کی کارکردگی تو 0/0 ہے ان کے مطابق۔ ارشد صاحب دیکھیں، اگر تو اس حکومت کی میری کارکردگی کی بات نہ کریں کیونکہ میں ایک مشیر ہوں اور ویسے لا میکر ہیں میرے بھائی، لیکن لا میکر کو تو بہتر قانون پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مشیر نے کیا کام کرنا ہوتا ہے، اداروں نے کام کرنا ہے۔ جو آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جب نون کی حکومت آتی تھی تو پیپلز پارٹی اندر، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو نون اندر، ان کا جو احتساب تھا، جیسے آپ نے کہا بھی انٹرو میں کہ نواز شریف نے یہ شروع کیا تھا، احتساب کی قانون بنایا تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ وہ انتقام ہوتا تھا۔ احتساب کا اصل مطلب یہ ہے کہ رول آف لا ہو۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہو، قانون کی نظر میں سب برآمد ہو۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر اس دفعہ احتساب نہیں ہو رہا تو نون لیگ سے لے کے ہماری پارٹی تک یہ جو اصحاب ہیں، یہ سب کو ایک ہی شکایت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ عدالت کے سامنے جائے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ شہزاد اکبر نے یا پرائم منسٹر نے یا ڈی جی نے یا کسی چیئرمین نے فیصلہ نہیں کرنا ہے، یہ ایگزیکٹو آرم ہے۔ اور احتساب کا جو عمل ہے ارشد، وہ ایک تسلسل کا عمل ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، پاناما کیس بنا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ بنا، ایک سپروائزری جج مقرر ہوئے، وہ کیس عدالت میں چلا، اس کیس کے چلنے کے 1.5 سال ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ آیا اب وہ اپیل پروسیس میں ہے۔ آج وہ ریکوری ہوئی ہے شیخو پورہ میں زمین کی، کتنی ریکوری ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، وہ بتانا چاہیں گے؟ اسی چیز پہ میں آ رہا تھا کہ آج آپ اس میں دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب 2 سوال یہاں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ رزلٹ کیا ہے، اگر تو آپ نے یہ دیکھیں، قوم نے فیصلہ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا برے کو برا ماننا ہے۔ نواز شریف سپریم کورٹ سے نااہل ہو چکے، یہ دوسرے صاحب بھی سپریم کورٹ سے نااہل ہو چکے، نواز شریف کو سزا ہو چکی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے، اس وقت وہ پاکستان سے مفرور ہیں۔ کیا یہ جتنے ناقدین ہیں یہ مانتے ہیں؟ کیا یہ رول آف لا پہ مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں؟ کورٹ آف لا ہے نا پاکستان کی، ان کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ ان کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو فیصلہ میرے حق میں آئے گا میں صرف اس کو انصاف کہوں گا، اور جو فیصلہ میرے خلاف آئے گا میں اس کو انصاف نہیں کہوں گا۔ پھر آپ نے اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اس چیز سے گزرنا ہے، اس پروسیس سے گزرنا ہے۔ یا تو ہو یہاں پہ ہم ایک ایسی عدالت لگا دیں کہ 2 گھنٹوں میں آپ ساری چیزیں ختم کر دیں۔ آپ نے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے، آج کی جو ریکوری ہے نواز شریف سے، اس کی زمین جو نیلام کی گئی ہے، کبھی آپ نے سوچا تھا پاکستان میں؟ آج قانون لاگو ہو رہا ہے۔ قانون کیسے لاگو ہو رہا ہے کہ وہ ان کے کیس کی ریکوری ہے، ملک سے بھاگ گئے ہیں، قانون کے مطابق وہ نیلام ہونی چاہیے۔ آج کل میرے خیال میں یہ کورٹ میں بھی گئے تھے، کورٹ سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملی، آج وہ چیز نیلام ہو گئی، پیسہ خزانے میں جمع ہو گیا۔ لیکن یہ عمل چلے گا تب جب اس میں تسلسل رہے گا، آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اس وقت اگر کسی کی یہ ڈیمانڈ ہے
کہ وزیر اعظم صاحب یا کوئی اور محکمہ یا آپ نے کوئی پک اینڈ چوز کیا, آپ نے علی ظفر صاحب کی کمیٹی بنائی. علی ظفر صاحب جو کہ جے کے ٹی گروپ کے وکیل بھی رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے وکیل رہے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے باوجود آپ نے ان کو ریلیف وہ دیا جو کہ نہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو دیا, نہ آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو دیا, نہ کسی اور پاکستان کے چور ڈاکو چکے کو آپ نے دیا, لیکن جہانگیر ترین صاحب کو آپ نے دیا. دیکھیں جو علی ظفر صاحب کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, وہ پارٹی لیول کے اوپر اس چیز کو اپنی ذات کی حد تک, ایک پارٹی کی حد تک, کیونکہ پارٹی لیول پہ کرپشن ہو رہی تھی یا کہ ملک کے ساتھ ہو رہی تھی, اور جو ان کی کمیٹی تھی انہوں نے ایف آئی اے افسران سے پھر کس کیپیسٹی میں ملاقات کی, سرکاری اداروں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش تھی. میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی ظفر صاحب کی جو بھی اس وقت کارروائی ہے اس کا کوئی قانونی, وہ خود بھی کہتے ہیں, وہ خود بڑے اچھے وکیل ہیں, وہ خود کہتے ہیں یہ قوم کا ٹائم, بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, ہماری پروگرام میں انہوں نے کہا تھا, میں بلکہ سنا بھی دیتا ہوں, بلکہ صرف یہ شبر زیدی صاحب جو چیئرمین ایف بی آر تھے وہ بھی ان کی طرف سے کنسلٹنٹ بن کے ملے تھے علی ظفر صاحب کو. آئیے دیکھتے ہیں کہ شبر زیدی صاحب کے حوالے سے کیا کنفرم کیا علی ظفر صاحب نے. میری یقینی طور پہ اس سلسلے میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے بھی ہوئی ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب کی لیگل ٹیم سے بھی ہوئی ہیں, ان کی فائنینشیل ٹیم سے بھی ہوئی ہیں. آپ نے ملاقاتوں کا ذکر کیا تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ شبر زیدی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی, شبر زیدی صاحب سے بھی, ان کے فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, ان کے ساتھ بھی بالکل ہوئی ملاقات. جی ناظرین, پاکستان میں جس شخص کو وزیر اعظم نے اعتماد کر کے ایف بی آر کا چیئرمین بنایا کہ نا وہ ٹیکس وصول کرے گا, وہ جا کے ان کا وکالت کر رہے تھے, اور انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی سے بھی ملے علی ظفر صاحب, which amounts to influencing the investigating agency once they are investigating something which in itself is a crime. کیا آپ کی حکومت نے یہ کیا؟ نہیں, دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ جب آپ انویسٹیگیشن کا پروسیس ہوتا ہے, ایون یہ آپ سلمان شہباز وغیرہ کے کیسز کو دیکھ لیں, ان کے وکلاء آ کے مل سکتے ہیں, تفتیشی ٹیم سے ملتے ہیں. آپ جس طرح سے فائنینشیل کرائم ہوتا ہے, آپ کے تفتیشی لوگ آ کے مل کے آپ کو بتا سکتے ہیں, تو دیٹ از ناٹ ایگزیکٹلی انٹرفیئرنگ انٹو دی انویسٹیگیشن. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ علی ظفر صاحب ایف آئی اے کے تحقیقاتی افسران سے جا کے جب سوال جواب کریں گے تو وہ انفلوئنس نہیں کرنا ہوگا, انٹرفیرنس میں نہیں آتا. دیکھیں ارشد, بات یہ ہے کہ ہم تو کوئی کسی آئیڈیل سوسائٹی میں تو ہر بندے کو یہ سہولت میسر ہے نہیں. دیکھیں ہر ایکیوز کو نہیں, آپ کئی دفعہ تفتیش سے چینج کرا لیتے ہیں, نارمل کورس آف ایکشن میں آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ عدالت سے چینج سے کرواتے ہیں یا وزیر اعظم سے کرواتے ہیں. نہیں, دیکھیں وزیر اعظم نے کسی صورت میں بھی اس تحقیق کے اندر کسی قسم کی انٹرفیرنس کرنے کو نہیں کہا. علی ظفر صاحب کا جو رول ہے, شہباز شریف صاحب کے لیے اعظم نذیر تارڑ کی کمیٹی بنا دیں, یہ تو پھر وہ فاروق نائک کے زرداری صاحب کے لیے بنا دیں. یہ تو دیکھیں اب وہ ان کا اپنا ایک کرائیٹیریا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کوئی کمیٹی نہیں ہے, کوئی نوٹیفائڈ کمیٹی نہیں ہے, کوئی اس کا پرویو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کل اگر علی ظفر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن اس کا ان ریئل سینس کوئی قانون کے اوپر تو عمل درآمد ہے نہیں, کیونکہ تفتیش جو ہے وہ ایک تفتیشی افسر جو اس کیس کے اندر ہے اسی نے اس تفتیش کے اندر لکھنا ہے, اسی کی چیز جو ہوگی وہ لاگو ہو گئی. اب اس کی تفتیش کے دوران کوئی بھی شخص اس سے مل تو سکتا ہے, اس کو اسسٹ کر سکتا ہے, لیکن کوئی بندہ اس کو حکم نہیں دے سکتا. یہ فرق ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کا کوئی اس کے جو تفتیش ہے اس کے اوپر کوئی وزیر اعظم کو کوئی بھی شخص جا کے کہہ سکتا ہے سر یہ ساری ایف آئی آریں غلط کی گئی ہیں. دیکھیں وہ ایک اپنی رائے دے سکتا ہے, اس کی رائے کا تفتیشی کا ایکسس ہے وزیر اعظم کے پاس نہیں. تفتیشی کا ایکسس تو بیچارہ 17-18 گریڈ کا افسر ہوتا ہے. اب یہ والا ناظرین کام ہوا کس وجہ سے؟ یہ ہوا اس لیے کہ جو انتظامی کارروائی کی ایک گردان نون لیگ سناتی تھی, وہی جہانگیر ترین صاحب نے بھی الفاظ استعمال کرنے شروع کیے, اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں نہیں بدلتی. جب بھی اس ملک میں احتساب کا عمل شروع ہوا, چینی کا معاملہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا کہ جی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, چاہے ملٹری حکومت ہو چاہے سیولین حکومت ہو, قیمتیں بڑھتی رہی, کسی نے ان سے سوال نہیں پوچھا. آج جب سوال ہوتا ہے, جب شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ آتی ہے, جو بیک گراؤنڈ ڈیل ہوئی علی ظفر کے ذریعے وہ تو آپ نے دیکھ لی, جس پہ کہ جہانگیر ترین صاحب بھی اعتماد کرتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ کہ ان کے بھی وکیل رہے ہیں, ان کی کمپنیز کے بھی وکیل رہے ہیں, جو کہ انہوں نے وزیر اعظم کو نہیں بتایا. بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ ایک انتہائی اچھے انسان ہیں, بڑے سیزنڈ لائر ہیں. ایس ایم ظفر صاحب خود ایک سیاسی قداور شخصیت کے صاحبزادے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا وزیر اعظم کو نا میں ان کا وکیل بھی رہا ہوں, یہ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, مجھے اس سے الگ رکھیں. لیکن وجہ کیا تھی کہ یہ ساری کارروائی ہوئی؟ کیونکہ جب آپ ایک باقاعدہ طور پہ فیکٹ سے ہٹ کے سیاسی پریشر بلڈ کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ بھی اور چہرے بھی آپس میں ملنے شروع کر دیتے ہیں. کس طرح, آئیے دیکھتے ہیں.
یہ احتساب کی آڑ میں انتقام چل رہا ہے. ہمارے گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی. نیب کو صرف آج اپوزیشن کو دبانے کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے. ان پہ دباؤ ڈالنے شروع کر دیے. ان لوگوں کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ان کو سوائے انتقام کے اور کوئی کام نہیں ہے. انتقامی کارروائیاں ہیں, وہ انتقامی کارروائیاں بند ہونی چاہیے. یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یہ انتقام ہے. اکٹھے ہو کے اس کا انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کریں. 1.5 سال سے مقدمے چل رہے ہیں, 1.5 سال سے. 1 سال سے میرے اوپر یہ شوگر انکوائری کمیشن کے بعد سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. پچھلے 4.5 سال سے چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا, اب اگر وہ بول رہا ہے تو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ 1 سال سے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے؟ جن کا نام نہیں تھا ان پہ مقدمے چل رہے ہیں. کیوں, آخر کیوں اس طرف جہانگیر ترین کے اوپر FIR ہے؟ اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ. میں تو دوست تھا, مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہو؟ میں تو دوست تھا بھائی, دوست ہی رکھو. انہوں نے پرسنلی واٹس ایپ کالز کی, اپنی ذاتی پسند ناپسند وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے کے نام JIT میں شامل کروائے. جو اس وقت ٹیم کر رہی ہے وہ بائسڈ ہے, وہ آزادانہ نہیں کر رہی, وہ کسی کی ڈائریکشن پہ کیے جا رہے ہیں. ایک فیئر ٹیم بنائے جو کھل کے انصاف کے تقاضے سے کام کرے, یہ نہیں کہ کسی کے فون کال پہ کام کرے. وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں, انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا. FIR جو ہیں یہ اسلام آباد میں بنی, ایک USB پہ یہ یہاں آئی اور یہاں تفتیشوں نے ان کی دستخط کر کے اس کو جمع کرا دی. اس پہ سر کچھ کہنا چاہیں گے, کس نے کس جی کے بالکل بیان بالکل. دیکھیں میں اس پہ بالکل کہنا چاہوں گا. میں صرف اس پہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کیا علی ظفر والی سہولت سلمان شہباز شریف یا آصف زرداری کو حاصل ہے یا نہیں ہے. دیکھیے یہاں پہ بات یہ ہے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے ایک سوال اٹھایا گیا کہ جیسے شاید ان کو اس تفتیش میں نشانہ بنایا جا. جہانگیر ترین صاحب بہت عرصہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہے ہیں, وہ آج بھی کہتے ہیں منسلک ہیں, لیکن ان کا یہ جو چیز ہے وہ جو آپ کی پارٹی کے اندر ہے کہ یہ نہ لگے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, اس لیے علی ظفر صاحب پارٹی کی سطح تک تو دیکھ رہے ہیں, وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ بھی FIR اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں, کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے, تو وہ صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی, کیونکہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے کل اگر ہمارا مخالف بھی کہے گا تو میں بھی ان کے ساتھ ہر جگہ ایویڈنس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں کہ شہادتیں اور چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں, ان کو دیکھ لیجئے. اگر ان کو جس طرح اگر نیب کی کسی بھی کیسز کے اوپر دیکھیے اپوزیشن کے اوپر تو وہ ادارہ کام کر رہا ہے جو ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے زیر انتظام بھی نہیں ہے, یعنی کہ نیب کا ادارہ ہے. یہ کیسز چونکہ FIA کر رہی ہے, ایک الزام یہ لگایا گیا, ابھی آپ نے یہ سارٹ بھی سنا دی کہ شاید USB کے اوپر FIRs بن کے آ گئی. اب وہ FIRs اور ان کا ریکارڈ سب کے سامنے موجود ہے, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا وہ سبسٹانشیٹ ہوتا ہے شواہد کے ساتھ. اگر کوئی شخص آ کے یہ کہے گا کہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ جو بھی چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں پریما فیسی وہ تمام شہادتیں موجود ہیں اور یہ چیز وہاں تک ہی ہے. اس کے بعد کی جو ساری باتیں ہیں وہ پھر وہاں آ جاتی ہیں, کسی کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈبل سٹینڈرڈ رکھا جائے. انصاف کا معیار یہی ہے کہ یہ چیز اس میں جو بھی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری غلط ہیں اور آپ اس کو ڈس پروف کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ایسے شواہد ہیں, اس کا اپروپریٹ فورم عدالت ہے اور وہ عدالت سے معاملات طے ہو سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے, لیکن کم از کم آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ دیجئے کہ انہوں نے ہر معاملے کی تحقیق کروائی. جو معاملہ سامنے آیا بلا تفریق, چاہے اس کا تعلق کسی اپوزیشن کی جماعت سے ہے یا ہماری جماعت سے ہے, اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ہمارے جیسے سیاسی حالات والے ملک میں. تو اس چیز کا کریڈٹ تو کم از کم عمران خان صاحب کی ان کی سیاست کو, ان کی ذات کو اور ان کی پارٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک نیا آپ کے ملک کے اندر ٹرینڈ دیا ہے کہ یہ آپ کا احتساب کا مطلب مخالف کا انتقام نہیں ہے, آپ نے برابری کی بنیاد پہ کرنا ہے. اس کی وجہ سے چاہے اس کی جو بھی قیمت ہو, جو بھی ٹرموائل کھڑا کیا جائے, لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف پہ نہیں کھڑی تو پھر اس کا کوئی معنی نہیں. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے. اور آپ نے سنا کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب کہہ رہے انصاف برابری, تو کیا یہ انصاف اور برابری واقعی احتساب کے عمل میں ہو رہی ہے, اور جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ واقعی اسی طرح چل رہی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کچھ نظام انصاف کی بھی بات کریں گے اور اس نظام انصاف سے جڑے ہوئے بہت سے سوالات جو جگہ جگہ سے اٹھتے ہیں. مثلا نذیر چوہان صاحب سوال کرتے ہیں
کہ عمران خان صاحب کون ہیں, وزیر اعظم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ پی ٹی اے صرف عمران خان ہے, ہم یہاں پہ پاگل ہیں. اگر عمران خان نہیں ہوگا تو پارٹی نہیں ہوگی. کہ ہر چیز جو خان صاحب کہہ دیں وہ ٹھیک ہے یار, اپنے لوگ بندر کروا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو پرچے کروا رہے ہیں. ہمارا لیڈر غلطیاں کرے ہم ڈیفینڈ کریں, اور ہم غلطی کریں تو ہمیں اندر کر دیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی مشیر صاحب یہ کیا فرما رہے تھے نذیر چوہان صاحب؟ دیکھیں ارشد, میں اب اس بات پہ کیا کہہ سکتا ہوں. اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ اس کی آج اتنی حیثیت ہو گئی ہے جس کو 4 ووٹ نہ پڑ سکیں, اور عمران خان کے لیبل کی وجہ سے, اس کے برانڈ کی وجہ سے وہ آج پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہے, تو پھر اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, آپ کو عمران خان صاحب کی وجہ سے ووٹ پڑے ہیں, اور عمران خان کیا ہیں؟ عمران خان اچھا کرکٹ کھیلتے تھے, اس لیے نہیں ان کو لوگ پسند کرتے سیاست کے اندر. عمران خان سٹینڈز فار رول آف لا, اکاؤنٹیبلٹی. یہ وہ پرنسپلز ہیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کھڑی. ورنہ عمران خان کے لیے تو بڑا سادہ تھا. آج سے 25 سال پہلے یہی نواز شریف ان کو آفر کر رہا تھا میری پارٹی جوائن کر لو. پیپلز پارٹی ان کو لینے کو تیار تھی, وہ وزیر بنتے, بڑے مزے سے زندگی گزارتے. کوئی نہیں, انہوں نے تو سٹرگل کی. کس لیے سٹرگل کی؟ اپنے نظریے کے لیے سٹرگل کی. ان کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میرے لوگ جو مرضی کر لیں, میں ان سے سوال نہیں پوچھوں گا اور باقی لوگوں کو میں چھوڑ دوں گا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان میں برابری کی بنیاد والے انصاف کی بنیاد رکھی جائے گی, جہاں پہ قانون کے سامنے امیر غریب, جو آپ نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ پاورفل آدمی اور ایک عام آدمی ایک جیسے ہوں گے, یکساں ہوں گے. یہ درست ہے کہ ہم پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے, ہم عدالتی نظام نہیں چلاتے ہیں. اس ملک کا کانسٹیٹیوشن آور رائٹ, رات کو ہم یہ نہیں تبدیل کر سکتے کہ کون بندہ جج کیسے اپوائنٹ ہوگا. یہاں پہ جوڈیشل ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے, یہاں پہ لیگل ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے, آپ کے اندر آپ کی قوانین کے اندر ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر ریفارم کی ضرورت ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جو میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں اس کی ذات کی حد تک برابری ہے, ہر شخص کے لیے برابری ہے. چاہے وہ 120 200 کوئی نیب عدالتیں بننی تھیں, وہ بن گئی ہیں. دیکھیں نہیں بنی ہیں وہ 130 عدالتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نظام کے اندر اتنی سکت نہیں ہے. ہم نے اس وقت 30 عدالتیں بنائی ہیں ایڈیشنل. ان 30 عدالتوں کے لیے آپ کو جو پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم اس میں انشاءاللہ ایک امینڈمنٹ بھی لا رہے ہیں اسمبلی کے اندر کہ ان عدالتوں کو جلد قائم کیا جا سکے, بیکاز آپ کے سسٹم کے اندر اتنے ججز موجود نہیں ہیں. لیکن یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کمپٹیشن کا ایگزام کروائیں پروونشل لیول پہ, اور جج صاحبان جو اس میں آ کے سلیکٹ ہو کے آتے ہیں انہیں اپوائنٹ کریں. ضروری ہے کہ آپ نے سیاسی وابستگیوں کی بیسس پہ لوگ اپوائنٹ کریں؟ ہرگز نہیں. ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں بھی شامل ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ اوپن میرٹ کمپٹیشن کی بیس کے اوپر, پوری دنیا میں ایسے ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ. یہ تو ٹیپ آن دا شولڈر جو ہے یہ تو بڑا پرانا ایک نظام ہے. وہ کسی کو نائٹ ہوڈ دی جاتی تھی, جس کو تھاپڑ مل گئی نائٹ ہوڈ. اس طرح سے نہیں. آپ نے جب دیکھیے جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں, پیکنگ دا کورٹس بھی ایک پرانا کانسیپٹ ہے اسی حوالے سے کہ اپنے بندے بھرتی کرو. دیکھیں یہ بالکل ہے, یہ ماضی میں روایتیں رہی ہیں. ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ کہتے ہیں. اور اس وقت دیکھیے ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا, اس وقت جو جوڈیشل قیادت بھی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان ہے, یہ ان کی طرف سے سب سے پہلے آیا کہ انصاف کے نظام میں آپ کورٹس کی اضافہ کریں. ہم اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ عمل ہے جس کے اوپر ٹائم بھی لگ رہا ہے, ریسورس بھی ہیں اور انرجی بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے وہ اس احتساب کے عمل میں رخنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ کام تو ہونا ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے جس کام کے لیے عوام نے آپ کو منشور دیا. آپ جو لوگ بھی آپ لائے, آپ پارلیمانی نظام میں حکومت ہے نا. ایک بندے کو 17,000 ووٹ ملے تھے, آج عمران خان کی وجہ سے اس کو 1,00,000 سے اوپر ووٹ مل گیا ہے. وہ جو اس کو 1,00,000 سے اوپر ووٹ ملا ہے عمران خان کے نام کے اوپر, وہ اس کو اس لیے ملا تھا کہ تم نے سب چوروں کا احتساب کرنا ہے. وہ اس کو اس لیے عوام نے ووٹ نہیں دیا تھا 1,00,000 سے اوپر اس کے اس امیدوار کو. وہ تو کہہ رہے ہیں عمران خان کون ہے, بلکہ نہ صرف عمران خان, کچھ اور بھی فرما رہے ہیں. وہ سوال کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر شاید کون ہے. دیکھتے ہیں ناظرین. میں اگر ایم پی ہوں تو میں نے لاہور سے ایم پی لڑا ہے. شہزاد اکبر کے پاس کیا ہے, اس کو پوچھو اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. برائے مہربانی ہم نے یہاں رہنا ہے, ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے. فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے کہ کون ہمیں پلان کے ساتھ مار رہا ہے اور کون اپنی جماعت میں درارے کر رہا ہے. دیکھیں ایک میں بتاتا ہوں شہزاد اکبر کون ہے. شہزاد اکبر آج ہے, کل نہیں ہے. دی ایشو از ناٹ شہزاد اکبر.
دیکھیے میں اگر آصف زرداری سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے بے نامی اکاؤنٹ میں پیسے کون ڈال جاتا تھا تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ شہزاد اکبر کون ہے. میں اگر شہباز شریف سے سوال کرتا ہوں کہ منظور پاپڑ والا کون ہے تو وہ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ شہزاد اکبر کون ہے. اور میں اگر جہانگیر ترین صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ علی وارث کون ہے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ شہزاد اکبر کون ہے. اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ بھائی یہ میری چیز ہے, یہ اس کا جواب ہے, میں آپ سب کی طرح قانون کو جواب دے ہوں, یہ ایک ایویڈنس پڑا ہوا ہے, مجھے ایگزانریٹ کیجئے, یہ اس کا جواب ہے. مجھے تو آپ ہٹا دیں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے, لیکن یہ میرا سوال میری ذات نہیں ہے. میں ہر بھائی سے جو یہ سمجھتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے, میں اس سے بارہا یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, مجھے آپ بتا دیجئے کہ اس حکومت کے کس بنائے ہوئے مقدمے کے اندر کون سی اسپیسیفک چیز غلط لکھی ہوئی ہے جس کا کوئی شواہد نہیں ہے, اور آپ کے پاس ایسے ثبوت ہیں جو یہ غلطی ہو سکتی ہے. میں عقل کل نہیں ہوں, وہ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ عقل کل نہیں, مجھے نہیں پتا وہ کیا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ صحیح کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ غلط کر رہے ہو. آپ اپنے شواہد لے آئیے, اپنے شواہد ان کو دکھائیے. آپ کو وہاں پہ اگر ہیئرنگ نہیں ملتی آپ کورٹ چلے جائیے, اپنے شواہد دکھائیے. 265K کی پروویژن موجود ہے CRPC کے اندر, آپ کے خلاف غلط مقدمہ بنا ہے, آپ عدالت میں جا کے رکھیں ثبوت اپنا, کہیں جی یہ میرے خلاف مقدمہ غلط بنا ہے, یہ دیکھیں میرے پاس اس کے ریبٹل کا ثبوت ہے. عدالت دیکھے گی, 2 پیشوں میں فیصلہ کر دے گی. آپ نے نظام انصاف کی بات کی تھی, برابری کی بات کی تھی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب رنگ روڈ کے حوالے سے جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک سوال بھی اٹھایا. کیا سوال اٹھایا, آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. اگر انصاف کا نظام ہوتا تو یہ وزیر, یہ اسپیشل اسسٹنٹ پہلے ان کو جیل میں ڈالتے نا, ان پر نیب کے مقدمے بناتے نا. یہ جب حکومت گئی, یہ پہلی رات کے پہلے جہاز میں اس ملک سے بھاگیں گے. یہ اسپیشل اسسٹنٹ وہ لوگ ہیں, کوئی تعلق اس ملک سے نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے سنا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, بریک سے پہلے آپ نے کہا جی یکساں نظام انصاف ہونا چاہیے, اور انصاف یہ کہ برابری. جہانگیر ترین کے لیے تو آپ نے علی ظفر کے لیے صاحب کی ایک کمیٹی بنا دی. کیا شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب, سلیمان شہباز کے لیے, مریم نواز کے لیے, دیگر صاحبان جو علی عمران کے لیے, آصف زرداری صاحب کے لیے فاروق نائز صاحب کو بنائیں گے, فریال تالپور, خورشید شاہ صاحب ہو گئے, اور لمبی ایک فہرست ہے, ان کے لیے بھی آپ ان کو بنائیں گے. اور ساتھ جو سوال ایک آ رہا ہے کہ اگر رنگ روڈ انکوائری, پہلے تو یہ بتائیں آپ کا اس سے کیا تعلق ہے, آپ اس کی تحقیقات میں کر رہے ہیں, وزیر اعظم کو مشورے بھی دے رہے ہیں, اور جو جنرل سوال اٹھائے ہیں اس سے PM اگر انوالوڈ ہے, صرف استعفیٰ کافی, اپوزیشن کے لوگ تو گرفتار ہو جاتے ہیں, ECL پہ نام آ جاتے ہیں, اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پہلے یہ تو ایک کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے, اور میں بارہا اس کے اوپر عرض کر چکا ہوں. راولپنڈی رنگ روڈ انکوائری جو ہے یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ایکسرسائز تھی جو پنجاب گورنمنٹ نے ایڈمنسٹریٹو سطح پہ کی. اس کا مجھ سے, میرے آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے تو علم میں بھی نہیں تھا. جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ آ گئی تو اس کے بعد میں نے وہ رپورٹ فار دا فرسٹ ٹائم دیکھی. میں تو پرائم منسٹر صاحب نے آپ سے ڈسکس بھی نہیں کیا, ڈائریکٹ چیف منسٹر کو اسائن کر دی؟ جی میں بالکل, اس سے میرا اس پورے معاملے کو کچھ ضروری نہیں ہے کہ چونکہ وہ میں بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, مختلف ایشوز چل رہے ہیں, پنجاب گورنمنٹ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے. رنگ روڈ جو پروجیکٹ چل بھی رہا تھا اس کی بہت ساری میٹنگز ہوتی تھی. میں تو کبھی پنجاب کی سطح پہ بھی, وفاقی سطح پہ نہ کبھی اس میں شامل رہا. جب یہ فیکٹ فائنڈنگ تھی یہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو سطح پہ تھی. میری پہلی دفعہ اس چیز کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے آج سے کچھ روز پہلے, جب یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اوپر ایک صرف ڈسکشن ہوئی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ FIA کو بھی یہ معاملہ دیا جا سکتا ہے تحقیق کرنے کے لیے, FBR کو بھی دیا جا سکتا ہے, نیب کو بھی دیا جا سکتا ہے. میرا اس میں یہ مشورہ تھا, اور میں نے صرف قانون کے لحاظ سے بتایا کہ FIA کی تو اسٹریٹ اوے پورے چیز کی جورسڈکشن نہیں بنتی, بیکاز اس میں پروونشل سبجیکٹ ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس اینٹی کرپشن کا ایک محکمہ ہے اور بڑا فعال محکمہ ہے. دوسرا ہے نیب کا, کیونکہ نیب کی ایک اوور رائڈنگ قسم کی جورسڈکشن ہے جو پروونشل اور فیڈرل دونوں سطح پہ ہوتی ہے. آپ فیصلہ کر لیجئے پنجاب کی سطح پہ اگر آپ نیب کو بھیجنا چاہتے ہیں. پنجاب میں پہلے فیصلہ ہوا کہ وہ اینٹی کرپشن کو ریفرنس, آپ نے جو برابری اور انصاف کا دعویٰ کیا وہ تو یہیں پہ ایکسپوز نہیں ہو جاتا کہ آصف زرداری صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے کیسز کے اوپر آپ وزیر اعظم کے ایڈوائزر کے طور پہ وزیر اعظم سے ڈسکس بھی کریں, مشورے بھی دیں. اپنی پارٹی کی بات آتی ہے, اپنی پارٹی کے لوگوں کی آتی ہے, آپ کی حکومت کے بیوروکریٹس کی بات آتی ہے, تو وہ معاملے میں آپ کو آؤٹ رکھا جاتا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کی اس میں کوئی بات نہیں ہے.
اگر آپ کا اشارہ زلفی بخاری یا سرور خان صاحب کی طرف سے ہے تو میں آلریڈی پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں، اس انکوائری رپورٹ کے اوپر کسی شخص کا نام نہیں ہے، نہ ہی کسی زلفی بخاری صاحب نے خود کہا ہے کہ میرا نام زلفی بخاری صاحب سن لیں، آپ سن کے مجھے خود ورڈ بائی ورڈ بتا دیجیے، میں کچھ اس پہ نہیں کہتا۔ حامد میر صاحب کے پروگرام میں ناظرین ایک وہی والا ایپیسوڈ ہوا جیسے حسین نواز صاحب کا ہوا تھا، اور جس کسی کو وضاحت دینی ہوتی ہے جب بھی تو وہ انتخاب کرتا ہے اکثر جیو کے ماشاءاللہ ہمارے اچھے جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، ایکسپیرینس جرنلسٹ ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان سے ایسی چیزیں کنفیشن کروا لیتے ہیں جو کہ پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا واقعی یہ کام ہوا۔ تو حامد میر صاحب بڑے منجھے ہوئے صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے سوالات کیے، ابھی آپ نے خود سنا مشیر داخلہ کہیں جی ان کا تو نام نہیں ہے۔ اب ایک بندہ خود اگر یہ قبول کرے اور کن الفاظ میں کر رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر میرا نام بھی رپورٹ میں کہیں بھی نظر نہیں آتا اس طریقے سے تو میں بھی استعفیٰ نہیں دیتا، لیکن ایک بڑی کیئرلیس طریقے سے ایک لائن خالی ایڈ کی گئی ہے کہ an influential close relative holding public office is reportedly associating and augmenting and influencing for Dr. Taqi Shah, ex-commissioner and NESPA۔ تو اس وجہ سے جہاں تک مجھے پتہ ہے تو ڈاکٹر تقیر شاہ کا ایک ہی رشتہ دار ہے ابھی اس وقت گورنمنٹ میں، وہ میں ہوں۔ تو اس کا کلیئر مقصد تھا کہ میرے پہ ایک پوائنٹ کیا۔ آپ نے سنا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا نام ہے، میرے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کی پوری جماعت کہتی ہے نہیں صاحب یہ صاحب ہے نہیں۔ دیکھیں وہ دو چیزیں ہیں، جو زلفی بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسینویشن ہے اس رپورٹ کے اندر، تو جو توقیر شاہ ہیں ان کی رشتہ داری تو کسی اور سے ہے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ اسی کا نام ہوا نا، لیکن رپورٹ کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان کی کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے۔ اور یہ میں ہمیں تو رشتہ دار کا نام نہیں پتا تھا جب تک انہوں نے خود نہیں بتایا۔ دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ دیکھیے زلفی بخاری کو یہ لگا کہ ان کا نام اس کے اندر ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو استعفیٰ دے کے کہا کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ لیا یا انہوں نے خود دیا؟ کیونکہ ہماری اطلاعاتیں وزیر اعظم نے جمعے کو فیصلہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد انہیں بلایا گیا، انہوں نے ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی، وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کو میں فائر کروں یا آپ استعفیٰ دیں گے؟ نہیں دیکھیں یہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا میٹنگ بٹوین دی پرائم منسٹر اینڈ زلفی بخاری، لیکن اس میٹنگ سے پہلے آپ کی میٹنگ نہیں ہوئی؟ نہیں میری تو کوئی میٹنگ نہیں۔ آپ نے وزیر اعظم کو چند لوگوں کی موجودگی میں اس کیس پہ پریزنٹیشن نہیں دی؟ نہیں یہ بالکل یہ میں نے پہلے بھی بات سنی اور میں نے پہلے بھی کہا کہ میری اس ٹاپک کے اوپر وزیر اعظم صاحب سے کبھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ میری واحد ڈسکشن اس چیز کے اوپر پرائم منسٹر سے، جس میں چیف منسٹر پنجاب بھی تھے، وہ صرف اس ایشو کے اوپر ہوئی کہ اب اس فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کے بعد واٹ از دا نیکسٹ اسٹیج، اور میں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر آپ کو اس کی کرمنل انکوائری یعنی کہ جو ایک کیس ہے جو پینل ایکشن ہے، باقی ایڈمنسٹریٹو ایکشن تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن لے اپنے بیوروکریٹس کے خلاف جو کرنا ہے، لیکن جو اس کا پینل ایکشن ہے وہ یا اینٹی کرپشن ہے یا نیب ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے، دونوں اپنی جورسڈکشن میں کام کر سکتے ہیں۔ یہ دس از آل مائی کنٹریبیوشن جس کے اوپر میں نے بات کی ہے۔ ویسے وہ ایک چہ میں گوئیاں بہت زیادہ ہیں، اور میں نے آج حامد میر صاحب کے پروگرام پہ بھی میں گیا تھا اور اس پہ میں نے ان کو یہی عرض کی کہ میں نے پنجاب حکومت کو درخواست کی ہے کہ اس رپورٹ کا اردو ترجمہ کرا کے بھی پی ایم ایل این کو دے دیں، کیونکہ وہ رپورٹ دیکھ کے وہ یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ تو دیکھ لیں کہ یہ اسکینڈل تو پکڑا خود اس حکومت نے ہے، پرائم منسٹر نے اس کو پکڑا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز میں یہ غلط چیز ہونے جا رہی تھی، اس کو روکو، اور یہ کیوں ایسے غلط ہوا ہے ان لوگوں کی نشاندہی کر کے کارروائی کرو۔ وزیر اعظم کا بھی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے خود اپروول دی۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لے، بڑا اینڈ گیم کیا بن رہا ہے اس حوالے سے رنگ روڈ پروجیکٹ کا اور دیگر معاملات کا، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رنگ روڈ پروجیکٹ کیا یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، نہیں پہنچے گا، یا اس میں فیوریٹزم ہوگا؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے ایک چند سوالات اٹھائے۔ کیا سوال اٹھایا آئیے دیکھتے ہیں۔ استعفیٰ دے دیا ہے، ان کی کروائے نا انکوائری، اپوزیشن کے کسی ممبر کی انکوائری جو ہے نا، وہ انکوائری شروع بعد میں ہوتی ہے، گرفتار پہلے کرتے ہیں۔ ان کی انکوائری جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور پھر انکوائری ہی چلتی رہتی ہے۔ جن کے نام آئے ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں، سرور خان صاحب ہیں، دوسرے ہیں، ان کو پکڑ کے کرے نا بند، وہ جو سیل بنائے ہوئے ہیں نیب نے 6x6 کے، ان جنگلے کے پیچھے کھڑا کر کے ان کا فوٹو کھنچوائیں اور صبح اخبار میں لگوائیں اور اس کے بعد ان کی انکوائری کریں۔ ہم تو مہینوں رہے ہیں نا وہاں پہ، مہینوں۔ یہ کامران اگر ایک ہفتے بعد باقاعدہ لکھ کے نہ دیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، فلاں فلاں کو فائدہ پہنچایا ہے، کک بیک لی ہے، آپ ان کو کہیں گے یہ بے گناہ، ہم بے گناہ مان لیں۔ جی ناظرین، اور اس معاملے پہ کیا کور اپ باقاعدہ طور پہ شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ ڈی جی آر ڈی اے کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار احسانی صاحب
फरवरी में अपॉइंटमेंट होती है और फिर 26 अप्रैल को वो चीफ सेक्रेटरी को एक ख़त लिखते हैं जिसमें बाकायदा कहते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, और फिर जब इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी के TORs भी बाकायदा तौर पे उसी तरह के बनते हैं, और फिर अगर अदील राजा साहब आपको ये दस्तावेज़ात दिखा सकें तो उनको तब्दील कर दिया जाता है फ़ौरन से पहले। तो इस पे कवर अप की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि हुकूमती लोगों के नाम आ रहे हैं, ना आप उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं, ना ECL पे डाल रहे हैं। सारी सहूलतें फैसिलिटीज़ सिर्फ अपोजिशन के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है अरशद इसमें आपकी जो लॉजिक है वो बड़ी फ्लॉड है, क्योंकि अगर ये कवर अप होना होता तो हमें किसी फरिश्ते ने कहा था, उस पर अरशद शरीफ ने प्रोग्राम किया था या किसी और ने किया था कि रिंग रोड में कुछ होने जा रहा है। रिंग रोड की जो चीज़ें इस वक्त सारी सामने आई हैं, किसी अखबार में ये चीज़ नहीं आई, किसी के ऊपर किसी ने शो नहीं किया। इट्स नॉट लाइक पनामा कि पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जरीदे आगे बता रहे हैं कि क्या हो गया है। ये तो हुकूमत ने खुद चीज़ पॉइंट आउट करके, इवन रिपोर्ट भी जो थी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज तक कभी रिलीज़ नहीं की, हमने तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट रिलीज़ कर दी। तो अगर कवर अप करना होता तो हमें किसी ने काटा था कि हम जाके इस रिपोर्ट को रिलीज़ कर दें। सो PTI इज़ नॉट फॉर कवर अप। इसमें तो अब अगला जो स्टेज है, देखिए अपोजिशन की तो बात छोड़ दें, हुकूमत कोई अच्छे से अच्छा काम करे, अपोजिशन ने तो मानना ही नहीं है। तो बराबरी इंसाफ ये है कि अब देखें, अब इस मामले की तहकीक होगी और तहकीक होके जिस किसी का भी इसके अंदर किरदार होगा वो सामने आएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब लोगों की ख्वाहिशों के ऊपर तो किसी को ना ECL में डाला जा सकता है ना जेल में डाला जा सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट्स मूव करते हैं, और एक जिसने इस्तीफ़ा दिया खुद उसने क्लेम किया कि जी मैंने इस्तीफ़ा दिया है। हाई मॉडल ग्राउंड इतलात कहती हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि इस्तीफ़ा दो, वो खुद कहते हैं कि मेरा नाम ECL पे डालो। क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। मैं तो इतना भी कहता हूँ कि उन्हें अभी बोला कि ECL पे डालें, मैं कहता हूँ अगले ट्यूसडे कैबिनेट है, मुझे ECL पे डालें। मैं कह रहा हूँ मैं इधर ही हूँ, मुझे ECL पे डालें, पूरी इंक्वायरी खत्म करें। ECL की सहूलत भी सिर्फ अपोजिशन के लिए है। नहीं, देखिए ECL पर डालने की बात ये हो, अभी आप कोई चीज़ प्री मैच्योर नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे लोग अपोजिशन के, अगर किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है तो वो ECL पे थोड़े चला जाता है। देखिए ECL का इख्तियार जो होता है वो इतना प्री मैच्योर था तो फिर इस्तीफा क्यों दिया? वो उनकी अपनी ज़ाती एक वो है कि वो इस्तीफ़ा कब देना चाहते हैं कब नहीं देते हैं। ECL के लिए जो है, जब कोई तहकीकाती इदारा रिक्वेस्ट करता है फेडरल गवर्नमेंट, इवन बाय रूल्स, मैं चाहूँ अगर फेडरल गवर्नमेंट सुबह चाहे कि किसी शख्स को ECL पर डाल दे, आप नहीं डाल सकते। एक सब कमेटी के आप मेंबर हैं, नहीं डाल मेंबर हैं, ऑन योर ओन सो मोटो पावर नहीं है। एक तहकीकाती इदारा FIA, NAB, एक शख्स खुद डिमांड कर रहा है कि मेरा नाम डालें। खुद तो कोई शख्स भी कोई भी डिमांड कर सकता है अरशद, बट दैट डजंट मीन के कानून के तहत आप ECL में आ सकते हैं। अगर कोई तहकीकाती इदारा ये कहेगा कि इनका नाम ECL में, या किसी का भी नाम डाले, तब डाला जाता है, ऐसे नहीं नाम आता ECL के अंदर। लेकिन बात ये नहीं है, बात मैं उसी पे आऊँगा कि लॉजिकल चीज़ ये है कि अगर इसमें कोई कवर अप होना है तो अपोजिशन यही तो कहती है कि आप लोग जो हैं उन्होंने नया फार्मूला बनाया है कि हाथ साफ करो, उसके बाद खुद ही कमीशन इंक्वायरी बनाओ और अपने बंदों को क्लीन करवा लो। नहीं, देखें, अगर ये अपोजिशन को शौक था और इतने उनको समझ आ गई है, इतने वो जीनियस है, तो उन्होंने अपने 30 साल इक़्तिदार में ये काम क्यों नहीं किया? यही तो होता रहा है। नहीं, देखिए ये फ़र्क है। जो एक चीज़ का मैं बारहा कह रहा हूँ कि जो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि शफाफियत यही है कि आप चीज़ की तहकीक करते हैं। अगर किसी के नाम का शाइबा भी आता है तो ये भी अच्छी रवायत रखी है PTI के लोगों ने, जो लोग हैं वो कहते हैं जी कि ठीक है मैं रिज़ाइन करके अलग हो जाता हूँ, आप फिर इंक्वायरी कर लें। अगर किसी को ये लगे इन्फ्लुएंस करके पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं की जा रही, हरगिज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि खुदा के लिए हुकूमतों को काम करने दें, शोज़ पे बैठ के उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर्स के ऊपर असरअंदाज ना हो। लेट देम परफॉर्म द फंक्शन। और जिस किसी को अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर्स के ऊपर लगता है कि कोई मोटिवेशनल चीज़ है, वो मैं फिर उससे वही कहूँगा जो बाकियों को कह रहा हूँ, अदालत चले जाए। और अदालतों की भी बात की। उज़मा बुखारी साहिबा ने कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी कहा कि बुखारी के वालिद साहब पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, उन्होंने FIR का भी जिक्र किया। नैब ने मनी ट्रेल लिए बगैर, ये तो इल्जामात है ना। आप देखिए, एक सिंपल सी बात है, उज़मा बुखारी के पास अगर कोई सबूत है, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे पनामा के सबूत लेके, उज़मा बुखारी लेके चले जाए, उज़मा बुखारी चली जाए, सुप्रीम कोर्ट चली जाए, हाई कोर्ट चली जाए, कहे ये तफ्तीश नहीं कर रहे। लेकिन अब ख्वाहिशों को तो पर नहीं लग सकते ना अरशद शरीफ। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, वज़ीर आज़म के मुजरा एहतसाब और दाखिला, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे हवाले के साथ मैं हूं